نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل دیوانہ کہیں، مجنون کہیں۔ آج فقیر کا عرض کرنے کا جو موضوع ہے یا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کا ذکر جس سے عوام تو عوام، خواص بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یعنی عام آدمی تو ذکر کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر میں تو امپورٹنس نہیں ہے، مگر وہ لوگ جن کا کچھ نہ کچھ دین سے تعلق ہے، کچھ دینی علوم پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے یا کسی بھی اور شعبے سے تعلق ہے، آج وہ اللہ کے ذکر کو ان کے نزدیک اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹرا، کر لیا نہ کر لیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جو جب کسی کو تسبیح اٹھائے اللہ کا ذکر کرتے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ اسکیپسٹ ہے، یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو ہر وقت کونے میں پڑے تسبیح گھماتے رہتے ہیں، کوئی ایکٹیو کام کیا کریں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ صرف اللہ کا ذکر تسبیح گھما رہے وہ ایکٹیو کوئی کام نہیں کرتے، مگر جب ان کو اس عمل میں دیکھتے ہیں تو عوام خواص بھی، پیپل ہو آر ویل ورسنڈ ود ریلیجیس نالج، وہ لوگ بھی یہ اعتراض ان پہ اٹھاتے ہیں کہ یار یہ لوگ کسی کام کے ہیں، یہ تو امت کی کوئی خدمت کر ہی نہیں رہے، یہ تو کوئی دین کا خاص کام کر نہیں رہے، 3 تسبیحاں پڑھ لی کافی ہے نا کثرت۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی ذکر آپ نے 300 مرتبہ کر لیا تو وہ کثرت میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک منیمم شاید یہی ہو کہ کثرت میں آ جائے گا، اور اس میں جو دینی امور میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے 200-300 مرتبہ اللہ کو یاد کر لیا کسی بہانے سے، کوئی تسبیح سے، تو دیٹ از انف، اب ہمیں اور ضرورت نہیں ہے، اب ہم باقی امور کریں نا، فلاں بھی دین کا کام ہے یا فلاں دنیا کا کام ہے۔ میں یہاں ہرگز یہ منع نہیں کر رہا ہوں کہ باقی دین کے یا دنیا کے امور نہ کیے جائیں، بالکل بھرپور کیا جائے، بٹ یہاں میں اس ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو آج لوگوں کی نظر میں جس کی امپورٹنس اگر 0 نہیں تو کم از کم 1 یا 2 ہی رہ گئی آؤٹ آف 100۔ اور یہاں قرآن میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ 300 والا کثیرا نہیں فرما رہے۔ آپ خود غور کریں، ہر عبادت کے ساتھ ایک حد باندھی گئی، ایک کیفیت باندھی گئی۔ آپ زندگی میں آپ پہ ایک حج فرض کیا گیا، حج کتنا اہم رکن ہے۔ اچھا، اور اس حج کو کس پہ فرض کیا؟ ہر مسلمان پہ حج فرض نہیں ہے، اس کا صاحب نصاب ہونا، یعنی ون مسٹ اپریشیٹ دا پریکٹیکلٹی آف اسلام، کتنا لاجیکل اور کتنا پریکٹیکل ریلیجن ہے۔ اللہ پاک کے احکام کتنے، جیسے آج کل کا ہم کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں یوزر فرینڈلی، اسلام سے زیادہ یوزر فرینڈلی دین کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے حج جیسا ایک اہم عمل جس کی اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے، اور اگر وہ اس حج نہ کر کے حج اس نے نہیں کیا اور مر گیا تو اس کے بارے میں آتا ہے چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی، یعنی اتنی وعید آئی ہے، اتنا اہم عمل ہے، مگر حج کے لیے شرائط اللہ پاک نے دے دی کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض نہیں ہے۔ کس پہ فرض ہے؟ جو بالغ ہو، بچے پہ نہیں، عاقل ہو، پاگل دیوانے پہ نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑی بات صاحب نصاب ہو، وہ افورڈ کر سکتا ہو حج کا خرچہ،
اچھا یہاں بھی آپ باریکیاں دیکھیے اسلام کی اور اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ یہاں بھی ایک چیز اور کوالیفائی کی گئی کہ خرچے آنے جانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میرے پاس تو پی آئی کا ٹکٹ آنے جانے کا ہے اور وہاں کھانے پینے کے لیے ہے. نہیں صرف اتنا نہیں, پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ. آج اس پہ لازم نہیں ہوگا جس کے پاس اتنا پیسہ تو ہے کہ آ جا کھا سکے مگر پیچھے بیوی بچے بھوکے مر جائیں. بالکل نہیں, یہ دین کے روح بالکل نہیں ہے. تو حج جیسا بڑا امر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اس پہ فرض ہے جو بالغ ہے, عاقل ہے, زیادہ راہ رکھتا ہو, پیچھے کے لیے نفقہ دیتا ہو اور رستے میں اس کو سہولت ہو. اب تو الحمدللہ ایئر لائن ٹریول شروع ہو گیا, مسئلے نہیں ہے, مگر پہلے زمانے میں جب بائی فٹ لوگ جاتے تھے تو رستے میں بہت سارے ایسے ایریاز آتے تھے جہاں لٹ جاتے تھے, ٹرموائل ہوتا تھا, نہیں جا سکتے تھے. کئی شرائط اللہ پاک نے حج کے اوپر لگا دی کہ اتنی شرائط موجود ہوں کسی کے پاس, دین حج از کمپلسری آن دیٹ پرٹیکولر مسلمان. پھر حج کے اپنے آگے شرائط ہیں کہ حج کے اندر یوم عرفہ میں جانا لازم, احرام لازم, طواف زیارت لازم, ساری شرائط کے ساتھ ہیں, کنڈیشنز ہیں. اسی طرح آپ دوسرے اہم رکن پہ آ جائیں, نماز اہم رکن ہے دین کا. اللہ پاک نے فرض نمازیں کتنی کی, نمازیں جو فرض کی ہم پہ وہ کتنی کی؟ 5. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں 7 فرض نمازیں پڑھتا ہوں. 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا, اور ہائٹ ہے اس کی, نماز پڑھنے کی ہائٹ ہے. نوافل کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں, میں نمازوں کی تعداد اللہ پاک نے, عبادات کی یہ تعداد متعین کر دی اللہ پاک نے کہ نمازیں آپ 5 پڑھیں گے. زکوٰۃ کے ساتھ کوالیفائی کر دیا, جی زکوٰۃ اس پہ اول. پھر وہی زکوٰۃ کا مسئلہ کہ زکوٰۃ ہر آدمی پہ نہیں ہے, بالغ ہو, عاقل ہو. بچہ اگر ارب پتی بھی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. عجیب اللہ پاک کی دیکھیں یوزر فرینڈلینس ہمارے دین کی. آج ہم اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھتے نہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ دین آسان ہے, یہ دین آسان ہے, یہ دس از دین آسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بس قرآن اٹھائیں اور اپنی انٹرپریٹیشن خود شروع کر دیں. دین پریکٹیکلی فالو کرنا آسان ہے. زکوٰۃ آپ پہ 2.5%, اس کے لیے بھی کئی مال بڑھنے والا ہو, سونا چاندی ہو, کئی چیزیں ہیں. قرض حقیقی سے خالی ہو. ایک آدمی کے پاس ₹1,00,000 ہے مگر اس کے پاس ایکچوئل قرض ₹3,00,000, وہ زکوٰۃ اس پہ نہیں آئے گی. تو زکوٰۃ اس پہ وہ مستثنا ہو گیا اس سے. اور جو صاحب نصاب ہی نہیں ہے, جس آدمی کے پاس خالص 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار نہیں موجود, تو اب وہ اور قرض سے فارغ نہیں ہے, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کوالیفائی ہر چیز کو اللہ پاک نے, عبادات کو بھی اس کی لمیٹیشنز, کنڈیشنز, ٹائمنگز دے دی. نماز کی یہ ٹائمنگز ہیں, فجر اس وقت سے اس وقت ہے, ظہر اس سے اس وقت ہے. ہر چیز کو اسپیسیفائی کر دیا, ریسٹرکٹ کر دیا عبادات کے معاملے میں. مگر جب ذکر کی بات آئی, آپ دیکھیں ذکر کے معاملے میں دیر از نو ریسٹرکشن. جب ذکر کی بات آئی تو یہاں کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنو. اس پہ بھی آپ غور کریں کہ دی ایڈریس جو مخاطب ہے وہ کافر نہیں ہے, اے لوگوں نہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں. تو آج جو ہم لاجک کر کے بیٹھے ہیں, ہم تو ایمان والے, کلمہ ہم نے پڑھ لیا, ہم ایمان والے, گڈ انف. اب وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ مور. عبادات بھی کر رہے, ایمان والے ہیں, کلمہ پڑھا ہوا ہے, مسلمان ہیں. بٹ یہاں اللہ پاک آگے فرما رہے, یا ایھا الذین آمنو واذکروا اسم رب, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ میرا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, مجھے یاد کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح اور شام. ایک محاورہ ہے نا, ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہر وقت
فلاں چیز فلاں کام میں مشغول رہتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں یار یہ فلاں آدمی تو صبح شام بس اسی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، فلاں آدمی تو کتاب کا کیڑا ہے، وہ صبح شام کتاب ہی پڑھتا رہتا ہے، فلاں جو ہے اس کو بزنس کا شوق ہے، وہ صبح شام بس بزنس میں ہی اپنے لگا رہتا ہے. تو واٹ آر وی امپلائنگ؟ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اس میں انہماک اس میں ہو گیا، اتنا انگراسڈ ہو گیا کہ آل دا ٹائم جب ہم کہتے ہیں صبح اور شام، یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد، پہلے کیا فرما دیا کہ ذکر کرو میرا کثرت کے ساتھ. دیر از نو لمیٹیشن. ایک دفعہ اللہ پاک ذکرن کثیرہ، 10 مرتبہ کثیرہ، 1000 مرتبہ نہیں کثیرہ، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. پھر حکم آیا کہ تم مجھے یاد کرو اٹھتے بیٹھتے لیٹے. ذکر کے لیے نہ کوئی حیت کی قید، نہ کسی پوسچر کی قید. نماز کے لیے اپنی قید یعنی قانون ہے کہ قیام لازم ہے، اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کی اپنی پروٹوکول ہے. مگر ذکر کی کیا پروٹوکول ہے؟ فری. آپ لیٹے ہو مجھے یاد کرو، آپ بیٹھے ہو مجھے یاد کرو، آپ کھڑے ہوئے ہو مجھے یاد کرو، آپ چل رہے ہو مجھے یاد کرو. ہر وقت جب آپ جس حالت میں بھی یاد کرو مجھے منظور ہے. پھر ایک اور، اللہ پاک آپ کو ہر وقت یاد کریں تو ہم تو کمزور ہیں، ہر وقت ہمارا وضو تو ہو نہیں سکتا. بہت سارے پھر عورتوں کے الگ مسائل ایسے ایام کہ جب وہ ناپاکی کا مسئلہ رہتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس میں کیا ہوگا؟ کیا ہمیں پھر وضو کی شرط ہے؟ نہیں میرے بندے، تیرے پہ وضو کی شرط بھی نہیں ہے. ہاں جو وضو کے ساتھ ذکر کرے گا اس کے انوارات اور ملیں گے، جتنا گڑ اتنا میٹھا. چاہے کوئی بھی دن ہو، چاہے مرد یا خواتین، وضو کے ساتھ کسی بھی دن اس کے اپنے اثرات ہیں، وضو کے ساتھ کے انوارات ہیں. مگر وضو کے بغیر بھی میرا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو. 2 منٹ کے لیے رات آنکھ تمہاری کھل گئی ہے، مجھے یاد کثرت سے کرو، میں اس وقت بھی تمہاری سنتا ہوں. ذکرن کثیرہ میں تم مجھے جب یاد کرو گے اور جتنا یاد کرو گے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب اس میں میں بہت ایک باریک نقطہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ اتنا ایمفسس آن ذکر، اس میں ایسی کوئی ایسی چھپی بات ہے، ایسا کیا چھپا راز ہے؟ مسلمان کے لیے تو سب سے پہلی بات اور آخری بات کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز بتا دی اور یہ بتا دیا کہ ہماری خوشنودی اس میں ہے، ہمارا پلیجر اس میں ہے، تو پھر اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم اور کسی چیز کو دیکھیں ہی نہیں. نہ جنت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، نہ دوزخ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، نہ اور کوئی چیز دنیاوی ترقی امپورٹنٹ ہے. اب کیا امپورٹنٹ کیا ہے ایک صحیح مسلمان کے لیے، ایک صحیح صاف دل مسلمان کے لیے؟ اب امپورٹنٹ کیا ہے کہ وہ تو صرف ایک چیز پہ فوکس کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور محبت کی انتہا بھی یہی ہوتی ہے، محبت کی انتہا بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے محبوب کی رضامندی میں اپنی رضا کو ضم کر دیتا ہے، اس کو کامل محبوب کہتے ہیں. دنیاوی طور پہ بھی کہتے ہیں نا کہ مجنون کسی نمازی کے آگے سے گزرا تو وہ فوراً اس نے چیخ دیا، تو اس مجنون نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تو کیسی نماز پڑھ رہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے گزرا اور تجھے پتا چل گیا، میں تو اپنی لیلا کے خیال میں گزر رہا تھا، میں نے تجھے واللہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میں نے تجھے واللہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مگر یہ تیری کیسی نماز تھی کہ میرا گزرنا تجھے صاف نظر آ گیا. دل میں جب محبت انگ انگ میں صلاحیت کر جاتی، روح کے اندر ڈیپ پینیٹریشن کر جاتی ہے، پھر روح کے ان سیلز کا تعلق جو ہے نا، کیا کہیں گے کمپیوٹر کی زبان میں، ایک ایک بائٹ کا تعلق جو ہے نا، میگا بائٹ اور گیگا بائٹ کا نہیں، ایک ایک بائٹ کے بھی فریکشن کا تعلق اپنے محبوب میں، ساری میموری میں بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، 100% اللہ کی محبت ہی صلاحیت کر رہی ہوتی، اور اس کے سامنے اس میموری میں اب اور کسی چیز کی جگہ نہیں ہوتی. مگر یہ مقام انسان کو حاصل کیسے ہوتا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے.
جس کے دل میں جس چیز کی محبت ہوگی اس کے زبان پہ اکثر اس کا ذکر ہوگا. آپ اس کو دیکھ لیجئے, آپ کسی دعوت میں جائیے, وہاں کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیے شادی کی دعوت میں, آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا کہ کس کے دل میں کیا ہے. خاموشی سے بیٹھے رہیے. وہاں ماشاءاللہ میری طرح لوگ آئیں گے جو صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کاروبار کر رہے ہوں گے, اور صبح سے شام تک ان کو آٹے دال کا بھاؤ اور روئی کا بھاؤ اور یان کا بھاؤ اور یہ بات چل رہی ہوگی, اور پھر رات کو آ کے کھانے پہ بھی یہی بات کر رہے ہوں گے. نیو یارک کاٹن کا کیا ہوا, اچھا یار وہاں ہیم ٹیکس میں کیا ہوگا, فلانا ای سی پی کی یہ ڈیوٹی لگ جائے گی, سو آن سو فورتھ. یہ باتیں حرام نہیں ہے, آئی ایم ناٹ کنڈوننگ, خدا نہ خواستہ یہ مت میں نہیں کہہ رہا ہوں, مگر یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے دل میں اہمیت کس کی ہے, اور ہمارے دل میں ہماری روح کے اندر کیا چیز صلاحیت کر چکی ہے. کیونکہ جو چیز ہمارے نظر میں اہم ہے وہی ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹرز کے مجمع میں چلے جائیں, وہ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ پی ایم ڈی سی نے فلانی ڈگری کا یوں کر دیا, پروفیسرشپ کے لیے یہ مسئلے کر دیے, فلانے میڈیکل کالج کا یوں ہو گیا. اب سارا دن وہ یہی کر کے آئے ہیں, شام کو بھی یہی کر رہے ہیں, اور ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہوگی. جو عموماً تبلیغ میں ایک مثال دیتے ہیں نا کہ پہلے صحابہ ایک دوسرے سے ایمان کی کیفیت پوچھتے تھے, اور مجھ جیسا آدمی تو الحمدللہ یہ باتیں سنتا ہے جسٹ ایز گڈ اسٹوریز. جماعت میں گیا 3 دن, اسٹوری سن لی, واپس آیا تو وہ میموری کارڈ نکالا, سائڈ میں رکھ دیا, خدا حافظ. دیز آر ناٹ اسٹوریز. یہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ صحابہ کی محبتیں اور ان کی روح کی محبتیں کہاں تھی, وہاں صحابہ کی زندگی میں وہ ریفلیکٹ کرتی تھی, جسٹ ایز ہماری محبت دنیا کی ہماری زندگیوں میں اور ہماری باتوں میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اب یہ ریفلیکشن چینج کیسے ہوگا, اس کا میں لاجک عرض کرتا ہوں. یہ ریفلیکشن چینج کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے لگیں گے تو پہلی چیز کیا ہوگی کہ آپ کی زبان غیر سے محفوظ ہو جائے گی, آپ کی زبان غیر کے ذکر سے محفوظ ہو جائے گی. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں ہمارا کلمہ بھی کیا ہے, لا الہ الا اللہ. پہلے غیر کی نفی ہے اور پھر اللہ کیا اثبات ہے. تو زبان جب اللہ کے ذکر سے جاری ہوتی ہے, اب زبان صرف جاری ہوئی ہے, ابھی میرا ذہن بھی وہاں نہیں ہے, میرا دل بھی وہاں نہیں ہے, میری روح نہیں ہے, مگر زبان بہرحال جاری ہے. جب زبان جاری ہوگی تو کیا ہوگا کہ ایک میں غیر کے انفلوئنس اور ذکر سے بچوں گا, لا الہ الا اللہ, لا الہ میں پہنچ جاؤں گا. اور جس وقت میں ذکر کثرت سے کروں گا تو دھیما دھیما دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ 100 بار اللہ کا نام لوں گا, ہو سکتا ہے کہ 2 بار 3 بار میرا ذہن بھی وہاں حاضر ہو جائے. شروع میں ایسا ہی ہوگا, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اگر 2 بار بھی حاضر ہو جائے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مگر یہ کرتے کرتے کیا ہوگا کہ آپ کی طبیعت ثانی بن جائے گی, سیکنڈ نیچر جس کو کہتے ہیں, نیچر بائی ڈیفالٹ جس کو کہتے ہیں. تو جس چیز کا آپ کثرت سے ذکر کرو, آج ہمارا سیکنڈ نیچر ہمارے دنیا کے معاملات ہیں, کاروبار ہے, یہ ہمارا سیکنڈ نیچر ہے. دیکھیں اس کاروبار میں کوئی غلط چیز نہیں ہے, آپ حلال طریقے سے خوب کمائیں, دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. مگر اس چیز کو اپنا زندگی کا مقصد بنا دینا, اتنا اپنی روح میں اس کی صلاحیت ہو جانا کہ اسی کی پرواہ, اسی کے بارے میں سوچ, اسی کے بارے میں فکر 24 گھنٹے, یہ غلط ہے. یہ اللہ کا سارا غیر ہے, اس کو مقصود بنانا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیسا ہے, جیسے ایک راہ گزر. مومن ایک مسافر ہے, مسلمان ایک مسافر ہے اس رستے میں, اور جیسا ایک مسافر رستے میں چند لمحات کے لیے سستانے کے لیے رک جاتا ہے, چند لمحات کے لیے اپنے سفر میں, یہ دنیا کی وہی مثال ہے. یہ ہمارا ٹیمپرری اور ویری ٹیمپرری نہیں بلکہ ویری ٹیمپرری اسٹیشن ہے. تو یہاں کی فکر اتنی کرنی ہے جتنا یہاں رہنا ہے.